نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. سورہ تغابن کی آیت نمبر 9. جس دن اللہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے کا دن، ذالک یوم التغابن، یہ وہ دن ہوگا جس میں لوگوں کے سامنے ان کا دھوکہ ظاہر ہو جائے گا. اس آیت پر پچھلے درس میں بیان چل رہا تھا کہ کس طرح سے انسان کے سامنے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ دنیا دھوکے کا گھر تھی اور میں دھوکے کی زندگی میں اپنے آپ کو برباد کرتا رہا. اس پر بیان چل رہا تھا کہ دنیا میں دھوکہ کس کس طریقے سے ہوتا ہے. دو قسمیں بتائی تھی. ایک وہ دھوکہ ہے جو کافر کو ہوتا ہے. کافر کو دھوکہ الگ طریقے کا ہوتا ہے اور مسلمان کو دنیا میں دھوکہ الگ طریقے سے ہوتا ہے. مسلمان کہتے ہیں جو اللہ کو بھی مانتا ہو، اللہ کے رسول پر بھی ایمان رکھتا ہو، جنت پر بھی ایمان ہو، جہنم پر بھی ایمان ہو. جن لوگوں کا اللہ پہ نہیں ایمان، یا رسول پہ ایمان نہیں ہے، یا جنت پہ نہیں، جہنم پہ نہیں، وہ تو اسلام سے ہی خارج ہیں. اس لیے ان کو کافر کہا جاتا ہے، انکار کرنے والے کافر. کمال کی بات یہ ہے کہ غیر مسلم وہ اپنے آپ کو کافر کہنے پر بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ مسلمان ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں، حالانکہ انہیں اس پہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے. کافر کا معنی انکار کرنے والا، تو انکار تو وہ کر رہے ہیں، نہیں مان رہے. مسلمان کو کس طرح سے دھوکہ ہوتا ہے؟ مسلمان مانتا ہے جنت بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے. ایک دھوکے کی قسم بتائی تھی کہ وہ غلط چیز کو صحیح سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، جسے بدعت کہتے ہیں. بدعت کام ایسا جس سے اللہ اور اس کے رسول خوش نہیں ہوتے، مگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کام سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوں گے. اس کی میں نے مثال دی تھی. ربیع الاول کے مہینے میں جو بدعات ہوتی ہیں، یہاں میں ایک تھوڑی سی ایک علمی نقطے کی بات بیان کر دوں. ربیع الاول کی بدعتوں کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سرے سے میلاد ہی کے مخالف ہیں. یہ بات غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا تذکرہ کرنے کے لیے کوئی محفل منعقد کرنا، نعت ہو اس میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، تو یہ محفل منعقد کرنا، اس کو اگر میلاد کہتے ہیں تو یہ جائز ہے، بلکہ باعث ثواب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے ختم نبوت کے نام پہ کانفرنس ہوتی ہے، دفاع صحابہ کے نام پہ کانفرنس ہوتی ہے، ایسے ہی محفل نعت بھی منعقد کی جا سکتی ہے کہ جس میں صرف اور صرف نعتیہ کلام ہوگا، سب لوگ شرکت کریں گے، تو یہ جائز ہے.
اور اگر کوئی یہ نعتیہ کلام ربیع الاول کے مہینے میں اس لیے پڑھتا ہے کہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی، تو جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے اس مہینے کی نسبت بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، تو ایک دل میں محبت کے جذبات بہرحال پیدا ہوتے ہیں۔ محبت کے جذبات پیدا ہونے کے لیے کوئی شرعی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کسی سے جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو اس کی کسی بھی یادگار کی وجہ سے محبت جوش مارتی ہے۔ کوئی بھی آپ کو کسی سے محبت تھی، لوگ جب کئی سالوں کے بعد اپنے وطن واپس لوٹتے ہیں تو اپنے ملک کی، اپنے گاؤں کی ٹیڑھی میڑھی گلیاں بھی ان کو اچھی لگتی ہیں، یاد آتی ہیں۔ اب کوئی پوچھے اس کی شرعی دلیل کیا ہے کہ ٹیڑھی میڑھی گلیوں سے محبت کرنا ثواب ہے، تو وہ کہے گا بھائی اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے، چاہے وہ گلیاں ہی کیوں نہ ہو، ٹیڑھی میڑھی گلیاں کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو یاد آ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی کسی کو جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو جب مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتے ہیں تو دل کی حالت انسان کی تبدیل ہو جاتی ہے، ایک دم دماغ میں نقشہ گھومتا ہے، اس شہر جا رہے ہیں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رہا کرتے تھے۔ اسلام کی 90% تاریخ وہ تو مدینہ سے وابستہ ہے، مکہ سے 10% تاریخ وابستہ ہے، کیونکہ جتنے احکامات آئے ہیں وہ سارے مدینہ میں آئے ہیں۔ پھر جیسے مسجد نبوی کے قریب ہوتا ہے اور محبت جوش مارتی ہے، غزوہ وہ جو جبل احد ہے، احد کا پہاڑ، اسے دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اب کوئی کہے آپ کو احد پہاڑ دیکھ کر مزہ آ رہا ہے، یہ کیوں آ رہا ہے، اس کی کوئی شرعی دلیل؟ تو بھئی دلیل ولیل نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احد پہاڑ سے محبت تھی، کیونکہ مدینہ داخل ہوتے ہی سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ احد پہاڑ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کر کے مدینہ سے آتے احد پہاڑ نظر آتا، تو آپ کو احد پہاڑ سے محبت۔ انسان جہاں رہتا ہے نا اسے اس جگہ کے در و دیوار سے محبت ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو انڈا موڑ سے ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ بھائی، جب بھی آئیں گے جیسے ہی انڈا موڑ آئے گا ایک سکون ملتا ہے کہ گھر قریب ہو گیا۔ تو یہ اس کے لیے کوئی لاجک کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کوئی دلیل، شرعی دلیل کے قرآن حدیث کی روشنی میں ثابت کرو کہ انڈا موڑ سے محبت اگر جائز ہے تو پھر کرو، ورنہ نہیں۔ تو بھائی یہ تو غیر اختیاری چیز ہے۔ آپ کو اپنے گھر سے محبت ہے تو انڈا موڑ سے بھی ہوگی، کیونکہ وہ انڈا موڑ میں ہی ہے آپ کا گھر۔ گھر سے نفرت ہے تو پھر نہ ناگن سے محبت، نہ یو پی سے، نہ انڈا موڑ سے۔ مثال کے طور پر آپ کا سسرال اگر انڈا موڑ پہ ہو پھر ایک الگ بات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار نظر احد پہاڑ پہ پڑتی تھی، بار بار۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، جب احد پہاڑ پہ نظر پڑی، مدینہ قریب ہو گیا، سب سے پہلی علامت مدینہ کی کیا نظر آئی؟ احد۔ صحیح ہے بخاری کی حدیث، بڑا مزہ آتا ہے یہ حدیث پڑھتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ۔ کیا زبردست الفاظ ہیں۔ فرمایا احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے، اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بے جان چیزوں کو بھی انسان سے محبت ہو جاتی ہے۔ بے جان چیزوں میں بھی اللہ نے ان کے حساب سے ایک شعور اور سینس رکھی ہے جو ہمیں علم نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ ان میں بھی اللہ نے شعور رکھا ہے بے جان چیزوں میں۔ مشہور واقعہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ستون کو پکڑ کے خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر بنوایا تو اس ستون کو چھوڑ دیا۔ تو حدیث میں ہے، صحیح حدیث، کہ اس ستون سے ایسے رونے کی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کھول رہی ہو، اتنا روتا تھا وہ۔
کیوں؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھے پکڑ کے خطبہ دیا کرتے تھے، مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، اب مجھے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ تو چونکہ یہ نبی کا معجزہ تھا، محبت تو ہر بے جان چیز کو ہوتی ہے مگر نبی سے بے پناہ ہوتی ہے، کیونکہ پیغمبر ہیں، سید الانبیاء ہیں، تو اس کی محبت کو اللہ تعالی نے آواز بھی دے دی، زبان بھی دے دی، اور دنیا کو دکھا دیا، صحابہ کرام کو دکھا دیا۔ یہ واقعہ صحابہ نقل کرتے ہیں کہ ستون ایسے رو رہا تھا، بلک کے رونے کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی معصوم بچہ روتا ہے، اس طرح آواز آ رہی تھی اس میں سے۔ تو دیکھو ستون کو محبت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر سواری فرمایا کرتے تھے، آپ کے انتقال کے بعد وہ اتنا غم زدہ ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو کنویں میں گرا کے ہلاک کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی، اونٹنی جس پہ آپ سواری فرمایا کرتے تھے، جب وہ دیکھتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں کو، راہوں کو تکتی تھی، آپ دنیا سے چلے گئے۔ جانور کو تو نہیں پتا ہوتا کون دنیا میں ہے، کون دنیا سے چلا گیا، اب وہ انتظار کرتی تھی روزانہ۔ اتنی غمزدہ ہوئی کہ اس نے کھانا پینا غم میں چھوڑ دیا، اور ایک جگہ بیٹھی روتی رہتی یہاں تک کہ نابینا ہو گئی، اندھی ہو گئی۔ حضرت عمر اس کا بڑا خیال کیا کرتے تھے اور سمجھ گئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں رو رہی ہے، تو آپ حضرت عمر نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، اس کے سامنے گھاس پھوس لا کے رکھ دیا کرتے تھے کہ بھئی کھا لے گی، وہ نہیں کھاتی تھی، اور اسی طرح بھوکی پیاسی ہلاک ہو گئی، غم میں ہلاک ہو گئی۔ تو یہ تو بے جان چیزوں کی محبت ہے۔ تو جب بے جان چیزوں کو اور جانوروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے تو ظاہر ہے انسانوں کو ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در و دیوار سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے محبت، سب سے پہلے تو آپ کی اداؤں سے اور سنتوں سے ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے محبت، آپ کی مسجد سے محبت۔ مسجد نبوی میں اسلامی تاریخ ایک ستون ایسا ہے جس سے اسلامی تاریخ کا ایک بہت کوئی نہ کوئی اہم واقعہ وابستہ ہے۔ روضۃ من ریاض الجنہ جس حصے کو قرار دیا گیا، وہ چھوٹی سی جو نبی کے دور میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ تھا، وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محراب پہ تشریف لایا کرتے تھے، الٹے ہاتھ پہ حجرہ ہے، وہاں سے محراب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے آتے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں نبی کا گزر سب سے زیادہ ہوا ہے، کیونکہ امام اور مسجد کا جو محراب ہے نا، امام کا گھر اور محراب، امام سب سے زیادہ اس جگہ پہ چلتا ہے، سب سے زیادہ۔ تو یہاں سب سے زیادہ امی عائشہ کے گھر سے آتے تھے نماز پڑھانے، اور نماز پڑھا کے وہیں چلے جاتے تھے۔ اور یہ وہ جگہ تھی، چھوٹا سا علاقہ ہے، جہاں اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات، بڑے بڑے وفود آ کے اس جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ امہات المومنین کے بہت سارے واقعات سارے اسی جگہ سے وابستہ ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ اسی جگہ بیٹھی مسجد میں، حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا، امی عائشہ نے زمین پہ وہ برتن دے کے توڑ دیا۔ جب آپ مسجد میں بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ پہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور بڑے واقعات ہیں۔ تو ظاہر ہے اس جگہ سے، اب کوئی کہے اس جگہ سے محبت کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں بتاؤ۔ بھائی محبت دل اگر سینے میں ہے تو جب وہ جگہ دیکھیں گے اور یہ ذہن میں آئے گا کہ یہاں ابو بکر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، یہاں امیر المومنین عمر ابن خطاب کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، یہاں حضرت عثمان، یہاں حضرت علی، اور ایک سال نہیں کئی سال یہاں نمازیں پڑھی گئی ہیں، اور یہی وہ ام المومنین امی عائشہ کا یہ واقعہ، اس کے علاوہ درجنوں واقعات یہی اسی چھوٹے سے خطے پر پیش آئے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس جگہ سے انسان کو محبت نہ ہو اور اس جگہ کی زیارت کا دل نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب کوئی کہے اس ستون سے آپ کو محبت ہے، اس کی دلیل،
قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا کہ اس ستون سے محبت کرو. تو یہ دلیل مانگنا بے وقوفی اور حماقت کی علامت ہوگی. ہر چیز کی دلیل نہیں ہوا کرتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہر چیز کی دلیل نہیں ہوا کرتی. تو دلیل ہوتی ہے فقہی مسائل کی. یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام، اس کی دلیل ہونی چاہیے. دل کے جذبات کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. اکثر میں شعر سناتا ہوں نا امرؤ القیس کا، امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار. امرؤ القیس شاعر گزرا ہے، کہتا ہے مجنو جسے کہا جاتا ہے، لیلا مجنو کے قصے مشہور ہیں نا. تو مجنو کہتا ہے میں کبھی اس دیوار کے قریب سے گزرتا ہوں، کبھی اس دیوار کے قریب سے، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. کہتے ہیں لوگوں مجھے دیواروں سے محبت نہیں ہے، مجھے میرے محبوب سے محبت ہے جو ان در و دیوار کے پیچھے رہتا ہے. اس محبوب سے محبت کی وجہ سے دیواروں سے اور گھر سے محبت ہو گئی ہے. تو اس لیے یہ میں اتنی تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کو ربیع الاول کے مہینے سے اگر محبت ہے اس لیے کہ اس مہینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو یہ محبت ایمان کی علامت ہے. اس پر شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اس پر دلیل مانگنا یا اس پہ رد کرنا یہ بیوقوفی حماقت کی بات ہے. تبھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا نام ہے ربیع الاول میں جوش محبت. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اگر کسی کو محبت ہے اور محبت کے جذبات میں وہ نعتیہ کلام پیش کرتا ہے یا محفل نعت منعقد کرتا ہے، کیونکہ نعت پیش کرنا یا محفل نعت منعقد کرنا یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، اور عبادت مقصودہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے شرعی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جب دل چاہے آپ نعت پڑھ لیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ربیع الاول میں کر لیں، سفر میں کر لیں، محرم میں کر لیں. ربیع الاول میں زیادہ دل چاہ رہا ہے، محبت جوش مار رہی ہے تو ربیع الاول میں پڑھ لیں. جیسے کوئی شخص نعتیں سنتا ہے لیکن جب مدینہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے تو اس وقت نعت پڑھنے اور سننے کا دل زیادہ چاہتا ہے، کیونکہ محبت پہلے ہی جوش مار رہی ہوتی ہے. نعت لگا کے نبی کی تعریفی کلمات اشعار لگا کے اس محبت کو چنگاری دے دی جاتی ہے. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے کہ جب مکہ حج کرنے جاتے ہیں، جب مدینہ کا سفر ہوتا ہے تو اکثر کوئی نہ کوئی خوبصورت آواز میں نعت سنتے ہوئے جاتے ہیں اور درود شریف کی کثرت بھی کرتے ہیں، تاکہ جو پہلے سے محبت پیدا ہو رہی ہے نا وہ محبت اور بھڑک جائے. تو ربیع الاول میں کسی کے دل میں پہلے سے محبت ہے، محبت کی چنگاری ہے، اس پہ پیٹرول چھڑکنے کے لیے کہ اور بھڑک جائے وہ محبت، نعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، محفل نعت منعقد بھی کی جا سکتی ہے، ملک کے مشہور نعت خوانوں کو دعوت بھی دی جا سکتی ہے. یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، یہ جائز، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے. اسے اگر میلاد کی محفل کہا جاتا ہے تو یہ جائز ہے. ناجائز کیا ہے؟ وہ آگے کے کام ہیں، آگے آپ سمجھتے ہی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ آگے اس کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، اس محفل نعت کے بعد اگر کوئی کھانے کا پروگرام رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے، بھائی لوگ آئے ہوئے ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں، کھانے کا ٹائم میں بھوکے پیاسے جائیں گے، چلو تھوڑا سا ریفریشمنٹ کے لیے کچھ انتظام بھی ہو جائے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کھانے کو اگر عبادت کا رنگ دے دیا کہ ربیع الاول کا کھانا ہے، یہ کھانا چاہیے، یہ غلط ہو جائے گا. اس پہ میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں کہ نبی کے نام پہ کٹے مت کھاؤ. نبی روزہ رکھتے تھے، یہ کٹے کھانا اس کا کوئی عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اس لیے کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں کہ اتنی پبلک جمع ہوئی ہے تو چلو بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہوں گے، تھوڑا سا ریفریشمنٹ ہو جاتا ہے نا. جیسے ہم سوچ رہے ہیں کہ بیان میں چائے کا انتظام کریں، سوچ رہے ہیں، ابھی سوچا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں آپ، کہیں اگلے ہفتے پورا جناب مسجد بھر جائے. ریفریشمنٹ سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے نا، چائے اور تھوڑا سا دو چار بھی، لوگ اس سے کھینچے چلے جاتے ہیں. بعض علاقوں میں دستور ہے تراویح ہوتی ہے تو ہر 4 رکعت کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، 2-2 3-3 بجے ان کی تراویح ختم ہوتی ہیں، تو ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑا سا چائے پانی کا انتظام ہوتا ہے. اس کی وجہ سے مجمع جم کے بیٹھتا ہے، تو تاکہ لوگ تھکے نہیں، اطمینان سے بیٹھے رہیں. تو نعت پیش کرنے کے بعد
آخر میں لوگوں کو مٹھائی تقسیم کر دی یا آخر میں کھانا کھلا دیا، عبادت سمجھ کے نہیں، ویسے ہی کہ بھئی جہاں اتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کا اکرام کرنا شریعت میں جائز ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اتنے سوکھے نہیں ہیں ہم، اتنے خشکے نہیں ہیں، کیونکہ میں نے کل انٹرنیٹ پر ایک کلپ دیکھا، اس میں ایک کوئی بریلوی عالم تھے، وہ میلاد کے بارے میں زبردست کوئی تقریر کر رہے علماء کے خلاف کہ یہ لوگ میلاد کو نہیں مانتے۔ تو مجھے اس وقت خیال ہوا کہ میں ان کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یہ جو ہم لوگ مخالفت کرتے ہیں نا، اس مخالفت یہ کس چیز کی کر رہے ہیں؟ نہ نعت کی مخالفت ہے، نہ محفل نعت کی مخالفت، بریک ڈانس کی مخالفت ہے، ٹھمکے نہیں ہلاؤ نبی کے نام پہ، موسیقی نہیں چلاؤ، چمک پٹیاں، سالگرہ نہیں مناؤ، سالگرہ، گھروں کو سجانا کسی کی یوم پیدائش پہ، یہ کس کا طریقہ ہے؟ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ نبی سے محبت کا اظہار ایسے طریقے سے نہ ہو جس طریقے سے اظہار کی نبی نے مخالفت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ برتھ ڈے منانا اور برتھ ڈے میں خوشیوں کا اظہار کرنا، یہ کس کی کہاں سے آئی ہے یہ چیز؟ آپ کے باپ دادا میں کوئی تصور ملتا ہے کسی کا یوم پیدائش منایا گیا ہو؟ ہے بھائی؟ یہ جو علماء جو نبی کا یوم پیدائش مناتے ہیں، ان سے سوال کیا جائے کہ آپ نے کبھی اپنا یوم پیدائش منایا؟ کیوں نہیں منایا؟ انگریز تو مناتے ہیں، 60ویں سالگرہ بھی ہوتی ہے ان کی، 61ویں سالگرہ بھی ہوتی ہے، آپ کی کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ آپ کے دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ گوروں کا طریقہ ہے، یہ اہل اسلام کا طریقہ نہیں ہے، تو اپنے لیے جو چیز پسند نہیں کرتے، ان کے علماء اپنے بچوں کی بھی برتھ ڈے نہیں مناتے، اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ یہ علماء پہ سوٹ نہیں کرتی یہ چیز۔ اب دیکھو میں یہاں آپ کو دعوت دوں کہ جو ہے نا میری سالگرہ تھی 3-4 دن پہلے، مجھے تو اپنی پتہ نہیں چلتا برتھ ڈے کا، لوگوں کے میسج آتے ہیں آپ کو برتھ ڈے مبارک، مجھے پتہ چلتا آج میرا یوم پیدائش ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، ابھی 3-4 دن پہلے گزرا ہے 10 جنوری، تو 10 جنوری کو میسج آیا برتھ ڈے مبارک، مجھے پتا چلا اچھا آج ہمارا یوم پیدائش ہے۔ اب میں کیا کروں، آپ کو بلاؤں، آج میرا 9 جنوری کو میں دعوت دوں انٹرنیٹ پہ کہ بھئی سب لوگ آئیں، میں کیک کاٹا جائے گا اور مٹھائی کھلائی جائے گی، آج میرا برتھ ڈے ہے، لوگ کہیں گے پہلا مولوی دنیا میں دیکھا ہے جو اپنا یوم پیدائش منا رہا ہے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ تو ذرا اپ ٹو ڈیٹ قسم کے لوگوں کا کام ہے، دنیا دار لوگوں کا کام ہے، دینداروں نے آج تک کبھی یہ نہیں کیا۔ تو یہ کیا بات ہے، اپنے لیے بھی نہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی برتھ ڈے نہیں منا رہے، اور منانے پر آئے تو کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ کہ نعت پڑھنا، نعت کے ذریعے نبی سے محبت کا اظہار کرنا، یہ تو ثابت ہے احادیث سے۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی موجودگی میں نعتیہ کلام پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حسان پڑھو، جبریل تمہارے ساتھ ہیں، زبان تمہاری ہوگی، تمہارے دل میں اشعار القا کون کرے گا؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نعت سن کے بڑا خوش ہوتے تھے۔ کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا، گردن اڑا دی جائے ان کی، مگر جب انہوں نے نبی کی تعریف میں نعتیہ کلام پڑھا ہے تو آپ اتنے خوش ہوئے کہ ان کا خون معاف کر دیا۔ لیکن نعت ایسی ہو جیسی صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، جائز تعریف ہو، وہ تعریف نہ ہو جس میں غلو ہو، غلو والی تعریف نہ ہو۔ صحابہ کے نعتیہ کلام کیسے ہوتا تھا؟ اتنا محتاط کہ جس میں ذرا بھی شرک کا پہلو نہ نکلے اور قرآن حدیث کے خلاف کوئی بات نہ جائے۔ دیکھو میں ایک شعر پڑھتا ہوں حسان ابن ثابت کا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی نعتیں قرآن و حدیث سے کیسی میچ کرتی تھیں۔ حالانکہ شاعر کا تو کام ہی مبالغہ آرائی ہوتا ہے نا، شاعر تھوڑی یہ دیکھتا ہے کہ میں سچ چیکا ہوں جھوٹ بول گئے، فی الحال تو چھوڑ دو بیٹھے بیٹھے جتنی چھوڑ سکتے ہو، بعد میں جا کے دیکھیں گے اس میں کیا صحیح کہا کیا میں نے غلط کہا۔ شاعر کتنی چھوڑتے ہیں لمبی لمبی، آسمان کے ستارے توڑ کے لے آؤں گا محبوبہ سے کہتے ہیں، فی الحال بولتے ہیں چھوڑ دو بعد میں دیکھیں گے توڑنے کہ نہیں توڑنے۔ شاعروں کی چھوڑو پن تو دیکھا ہے نا سب نے، بہت چھوڑتے ہیں شاعر۔ لیکن صحابہ کرام نبی کی شان میں ایسا نپا تلا نعتیہ کلام کہتے تھے کہ شرک تو دور کی بات،
حقیقت کے خلاف بھی بات نہ ہو جائے. اس کی ایک مثال میرے ذہن میں اس وقت آئی ہے. حضرت حسان ابن ثابت جو مشہور نعت خوان تھے, مشہور شاعر تھے, جو نبی کے حق میں نعتیہ کلام کہتے تھے, ان کا ایک شعر ہے, احسن منک لم ترى عینی قط واجمل منک لم تلد النساء. اب دیکھو یہ سننے کی بات ہے, غور سے. فرمایا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا, آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا, اور آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے پیدا نہیں کیا. الٹا بھی تو کہہ سکتے تھے کہ آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے پیدا نہیں کیا, اور آپ سے زیادہ جمیل میری آنکھ نے نہیں دیکھا. یوں نہیں کہا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. جہاں حسن کی بات آئی, حسن عربی میں حسن اور جمال یہ الگ الگ چیزیں ہیں. حسین الگ چہرہ ہوتا ہے, جمیل الگ چہرہ ہوتا ہے. ہم تو اردو میں ایک ہی طرح سے کہتے ہیں نا, حسین اور جمیل, بہت حسین اور جمیل ہے. نہ نہ نہ, حسین کی ڈیفینیشن الگ ہے, جمیل کی ڈیفینیشن الگ. حسن ایک الگ چیز ہے, جمال ایک الگ چیز ہے. حسن کی بات آئی تو یہ نہیں کہہ رہے آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے جنا نہیں ہے. نہ, میں نے نہیں دیکھا آپ سے زیادہ حسین. کیوں؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کو حسن دنیا میں سب سے زیادہ دیا گیا ہے. تو نبی سے زیادہ حسین جنا ہے ماں نے, وہ کون تھے؟ یوسف علیہ السلام. کیونکہ آپ کو سب سے زیادہ حسین کہہ دیتے کہ دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہیں, تو ان حدیثوں کی مخالفت لازم آ جاتی جس میں یوسف کو دنیا میں سب سے زیادہ حسین قرار دیا ہے حدیث میں. کیونکہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میں نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے معراج کی رات میں یوسف علیہ السلام کی زیارت کی. فرمایا کہ پوری دنیا کا آدھا حسن اکیلے یوسف کو دیا گیا ہے. نہیں آ رہی بات. اس کائنات میں اللہ نے جتنا حسن تقسیم کیا نا, ہم لوگ کے میں تو ساشے آئے ہیں چھوٹے چھوٹے. جب حسن بانٹا ہے نا اللہ نے, ہمارے ہاں کتنا آیا ہے حسن کے, ایک چھٹانک 3 پاؤ, جس کی وجہ سے اللہ کا فضل ہے ہماری آنکھیں, ناک, کان, یعنی ڈینٹنگ پینٹنگ کی ضرورت نہیں ہے, بس اتنا ہو گیا. تو یہ حسن تقسیم کر کے اربوں انسانوں میں جو تقسیم ہوا ہے نا, تو کیسے حسین حسین چہرے دنیا میں وجود میں آئے, کتنے خوبصورت چہرے دنیا میں وجود میں آئے. فرمایا ان سب کو ترازو کے ایک پلڑے میں, اور حسن یوسف کو ایک پلڑے میں برابر ہو جائے گا, اکیلے یوسف کو. تبھی تو معجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا. تو حسن کی جہاں باری آئی, کیا فرمایا کہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا نہیں ہے. کیا مطلب؟ دنیا میں ہے تو, کیونکہ یوسف کو تو میں نے دیکھا نہیں. حسین چہرے جتنے میں نے دیکھے ہیں ان میں سب سے زیادہ آپ ہیں. مبالغہ نہیں کیا نا, جو حدیث کے مطابق بات تھی وہ بات. جمال کی جہاں بات آئی, جمال, تو فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, کسی عورت نے آپ سے زیادہ جمیل جنا نہیں ہے. جمال سب سے زیادہ آپ میں, یوسف سے بھی زیادہ جمال آپ میں ہے. یہ بالکل حقیقت ہے. اب حسن اور جمال میں فرق کیا ہے یہ تھوڑا سا میں بتاتا ہوں. وہ چیز جو ہم میں نہیں ہے, ہم دیکھ لیں ہم میں کیا چیز نہیں ہے, وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمال. جو ہم لوگوں میں نہیں ہے. ویسے تو حسن کون سا ہے؟ نہ ہم میں حسن ہے نہ ہم میں جمال. گٹکا کھاتے ہیں, نسوار, پان, تمباکو, سگریٹ, اس سے انسان میں نہ حسن رہتا ہے نہ جمال رہتا ہے. مثال سامنے نہ ہو تو بات سمجھانا مشکل. اگر کوئی مثال ہوتی نا, میں کہتا ہوں وہ فلاں صاحب کو دیکھ لو, وہ جمیل بیٹھے ہوئے ہیں, یا فلاں حسین بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک جمیل ہوتے ایک حسین ہوتے, دونوں کو ملا کے کہتا ہے اس کو حسن کہتے ہیں, اس کو جمال کہتے ہیں. اب سمجھانا مشکل ہے. گٹکے کا دور ہے, مین پوری کا دور ہے, سمجھانا مشکل. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ ایک عورت گئی, فرزدق ایک شاعر گزرا ہے, بہت بدصورت تھا وہ, اشعار اس کے بڑے زبردست ہوتے تھے, لیکن شکل بیچارے کی بہت ہی خراب. تو ایک دن کیا ہوا, ایک عورت اس کے پاس گئی, تو اچھا ایک بدصورت عورت اس کے پاس سے گزر رہی تھی, تو فرزدق شاعر نے جو ہے نا ایک بھپتی کسی اس بدصورت عورت کو دیکھ کے طنز کیا, وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اس دن کو یاد کرو جب جنگلی جانور شہر میں جمع کر دیے جائیں گے, یعنی قیامت کا دن جب جنگلی شہر میں جمع ہو جائیں گے.
تو وہ بڑی ہوشیار عورت تھی, اس نے فوراً جواب دیا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. سورہ یاسین کی آیت فوراً پڑھی کہ ہماری مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا, یعنی اپنی شکل تو دیکھ شیشے میں جا کے. قرآن کی آیت اصل میں تو اس بارے میں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان ہم پہ اعتراض کرتا ہے کہ ہم اسے دوبارہ زندہ کیسے کریں گے, اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ ہم نے پہلی دفعہ کیسے بنایا تھا. تو اس نے یہ کہاں فٹ کر دی, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا, ہماری بدصورتی کی مثالیں دے رہا ہے اور اپنے آپ کو بھول گیا. تو یہ اتنا بدصورت تھا کہ ایک دن ایک عورت کسی دکان پہ آئی کہ مجھے شیطان کی تصویر بنا دو. تصویر سازی اسلام میں حرام ہے. وہ عورت پتہ نہیں کیوں گئی, کیا تھی, غیر مسلم تھی, مسلم تھی, واللہ عالم. بہرحال گئی کہ مجھے شیطان کی تصویر بنا کے دے دو. تو تصویر ساز نے کہا وہ شیطان تو میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے بھائی. یہ میں اس پہ بتا رہا ہوں کہ جب کوئی مثال سامنے نہ ہو تو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس نے کہا شیطان کیسا, اس نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی, ایسا یوں ایسے کر کے نہیں آیا سمجھ میں. تو یہ فرزدق کے پاس گئی, تھوڑا سا اس کو لفٹ کرائی کہ آپ سے کام ہے. فرزدق خوش کہ چلو ہمیں بھی کسی نے, اتنے بدصورت ہیں لیکن ہمیں بھی کسی خاتون نے لفٹ کرائی, چلو بھائی چلتے ہیں. یہ اس کو لے کر آئی, چلو میرے ساتھ. بڑا خوش جا رہا ہے کہ شاید اب نکاح کا پیغام دے گی. تو دکان پہ جا کے کھڑی ہو کے کہنے لگی ایسا, اور یہ کہہ کے چلی گئی, بھاگ گئی وہاں سے. اب یہ دکان پہ اکیلا کھڑا ہوا ہے, دکاندار سے پوچھ رہا بھائی کیا ہوا, مجھے لا کے کھڑی. اس نے کہا اصل میں اس نے کہا تھا شیطان کی تصویر بنا دو, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, یہ لا کے تمہیں کھڑی کریے, بول کے گئی ہے ایسا, ایسی بنا دو وہی بن جائے گی. اچھا خیر, حسن اور جمال میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حسین اسے کہتے ہیں کہ جس کے چہرے میں فوری اٹریکشن ہو, دیکھتے ہی ایک دم اچھا لگے, وہ دل پہ اثر کر جائے, اس کو حسین کہتے ہیں. ناک نقش اچھے ہوں, رنگ گورا ہو, آنکھیں تھوڑی بڑی بڑی ہوں, اس طرح کے جو بچوں میں جیسے ہوتا ہے نا, بچے کتنے پھول جیسے خوبصورت نظر آتے ہیں, اس طرح خواتین میں حسن ہوتا ہے, جمال نہیں ہوتا, حسن ہوتا ہے. ایک دم اٹریکٹ, یعنی انسان جب کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا ہے دل ایک دم اس کی طرف مائل ہوتا ہے. جمال اسے کہتے ہیں, جمال کہ ہر چیز, پورا جسم, سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک, اس میں ایسی اٹریکشن ہو, اتنی زیادہ ہو کہ فوراً اس سے انسان متاثر نہ ہو, لیکن اس کے پاس بیٹھنے والا آہستہ آہستہ اس پہ عاشق ہونا شروع ہو جائے. اس کی چال, اس کی آواز, اس کا گفتار, اس کی باڈی لینگویج, اس کا مسکرانا, اس کا بات کرنا, اس کا نظریں جھکانا, اس کا نظریں اٹھانا, ہر چیز سے جمال ٹپکتا ہو, خوبصورتی ٹپکتی ہو. یہ اسے جمال کہتے ہیں. تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ کیا ہیں نبی کی شان میں کہ آپ سے زیادہ جمال والا اللہ نے کسی کو, کسی ماں نے آپ سے زیادہ جمیل پیدا کیا نہیں. تو جمال کی جو صفت ہے یہ حسن سے اعلی درجے کی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام حسین سب سے زیادہ تھے, مگر جمال سب سے زیادہ کس میں تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کی میں 2-3 مثالوں سے اور سمجھاتا ہوں بات کو. جمال جو ہے نا, جمال آپ دیکھیں, چھوٹا بچہ جو خوبصورت ہوتا ہے, جب وہ جوان ہو جاتا ہے نا, جوان, تو اس میں وہ حسن نہیں رہتا لیکن جمال پیدا ہو جاتا ہے. نہیں یاری بات, تبھی تھوڑی مثال تو تھوڑی بےہودہ سی ہے لیکن اب سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. خواتین یا کوئی عورت کسی بچے پہ عاشق نہیں ہوتی, عاشق کس پہ ہوتی ہے؟ جوان مرد پہ. حالانکہ اس میں اٹریکشن بچے سے کم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بھائی چھوٹے بچے کو دیکھو کیسے خوبصورت سے ہوتے ہیں, ایسے پیارے پیارے سے, مننے سے, پھول جیسے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ لیکن اتنے ایسی اٹریکشن نہیں ہوتی ان میں کہ اس پہ عاشق ہو جائیں. جب جوان ہو جائے گا نا, اس کی چال میں مضبوطی, چال میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے, آواز میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے, باڈی لینگویج, بات کرنے کا اسٹائل. بچے کی بات کرنے کا کوئی اسٹائل ہی نہیں ہوتا, بول کے آ رہا ہوتا ہے, ہاتھ ایسے ایسے کر کے ہلا رہا ہوتا ہے, کبھی ناک میں انگلی گھما رہا ہے, کبھی بغلیں کھجا رہا ہے, کبھی بیت الخلا میں بیٹھا ہے تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا. اس پہ کوئی عاشق ہو سکتا ہے بھائی؟ لیکن دیکھنے میں کتنا اچھا لگتا ہے, خوبصورت, دل کرتا ہے گود میں اٹھا کے, کبھی اس گال پہ پیار کر رہے ہیں, کبھی اس گال پہ, وہ میرا منا, میرا پیارا. کیسی مائیں چپکاتی ہیں, باپ بھی چپکاتا ہے اس کو, سینے سے لگاتا ہے, لیکن عاشق نہیں ہوتا کیونکہ اس میں جمال نہیں ہے.
اس کی چال میں خوبصورتی نہیں ہے. جوان آدمی کی چال بڑی خوبصورت, صرف چال پہ لوگ لٹو ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ ایک نوجوان آدمی بڑا خوبصورت, ہر لحاظ سے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کوئی بھی کام نہیں تھا اس میں, سمجھ آ رہی ہے نا, سارے پرزے ورزے سیٹ تھے. کہیں پیغام لے کر گیا رشتے کا, میرے توسط سے, جس گھر میں پیغام, چال میں تھوڑا سا فالٹ تھا, چال خوبصورت نہیں تھی, چلتا تھا تھوڑا سا پدک پدک کے. تو اس کے ابا کا فون آیا میرے پاس, لڑکی کے ابا کا, کیونکہ وہ میرے واسطے کہتے ہیں یار یہ چلتا لڑکیوں کی طرح ہے, ٹھیک ہے نا, عجیب سا لگ رہا ہے. میں نے کہا یہ فالٹ برداشت کر, ٹیکنیکل فالٹ ہے, اس کی ریپیئرنگ نہیں ہو سکتی, یہ پیدائشی ہے. اب دیکھو سب چیزیں سیٹ ہیں, چال میں تھوڑی سی گڑبڑ, تو اب یہ حسین تو ہو سکتا ہے کیونکہ چہرہ تو خوبصورت ہے, گوڑا چٹا بالکل فٹ فاٹ, لیکن ہر لحاظ سے اس میں کمال نہیں ہے. چال سے مار کھا گیا, چال سے کیا کر گیا, مار کھا گیا. بعض لوگ خاندان سے مار کھا جاتے ہیں نا, وہ ایک, چلو چھوڑو لمبی بات ہو جائے گی, رہنے دیں, وہ پھر کہیں اور کو موضوع نکل جائے گا. تو ہر لحاظ سے سیٹ. مسکرانے کا انداز, بعض میں نے ایسے دیکھے ہیں, بعض لوگ بڑے خوبصورت ہیں, چال بھی اچھی, بات کا اسٹائل بہت اچھا, لیکن جب ہنستے ہیں نا انسان کہتا ہے بھائی تو پیسے لے لے, ہنسا نہیں کر میرے سامنے, 50 روپے لے لو, ہنسو نہیں. عجیب اسٹائل سے ہنستے, کھی 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 کر کے ہنستے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, ان کے جمال, اس سے ان کا حسن متاثر نہیں ہوتا, ان کا جمال متاثر ہوتا ہے. تو جمال وہ چیز ہے جو فوری اثر تو نہیں کرتی, فوراً تو بچہ اچھا لگتا ہے, خوبصورت بچہ. جوان سے عشق دیر سے ہوتا ہے, جب انسان اس کے ساتھ بیٹھتا ہے, اس کے چلنے کا اسٹائل, اس کے بات کرنے کا اسٹائل, اس کے بولنے کا اسٹائل, اس کی باڈی لینگویج, کس طرح سے ہاتھ گھماتا ہے, دیکھنے کا انداز, مسکرانے کا انداز. یہ نہیں کہ بیٹھا ہے ذرا ذرا سی بات پہ ہا 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 کہہ کے لگا کے ہنس رہا ہے, بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا. اور یہ بھی نہیں کہ بات بات پہ غضبناک ہو کے ذرا ذرا سی بات پہ ایک دم فوہش فوہش گالیاں جیسے لوگ دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں انسان کی جو ہے نا کشش ختم کرتی ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جمال اللہ نے اس کائنات میں کسی میں پیدا کیا ہی نہیں ہے. آپ کی چال بہت خوبصورت تھی, صحابہ آپ کی چال جیسی چال بنانے کی کوشش کیا کرتے تھے, اتنی خوبصورت چال, کوئی چال دیکھے تو اس چال پہ عاشق ہو جائے. آپ کے دانت بہت خوبصورت تھے, اتنے سفید دانت, اور ان دانتوں کے درمیان خلا. پوری سند کے ساتھ بخاری میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان, اتنی لمبی سند کے بعد کان رسول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین. اتنی لمبی سند ایک لفظ کو بیان کرنے کے لیے کہ آپ کے 2 دانتوں کے درمیان میں خلا تھا, صرف اس بات کو بیان کرنے کے لیے. ملکوں کے سفر کیے محدثین نے اس ٹکڑے کو اپنی سند کے ساتھ لینے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کشادہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال بہت خوبصورت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بہت خوبصورت, ناک پہ چمک تھی, ایسے صحابہ کہتے ہیں جیسے نور کی کرن پھوٹ رہی ہو. یہ تو چیزیں ہیں فوراً نظر آنے والی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ روب بہت زیادہ تھا. جس میں حسن ہوتا ہے اور جمال نہ ہو اس میں روب نہیں ہوتا. دیکھو بچہ خوبصورت ہوتا ہے, حسین ہوتا ہے, باروب نہیں ہے. ہمیشہ عشق روب والی شخصیت سے ہوتا ہے, جس میں روب نہیں ہے اس سے تو کھیلتے ہیں لوگ. بچوں سے کیسے کھیلتے ہیں, ادھر اٹھا کے گھما دیا, کہیں بھی پیشاب آ رہا ہے وہیں شلوار اتارو بٹھا دو ادھر ہی, ٹھیک ہے. لیکن جس میں روب ہوتا ہے نا تو اس میں کشش زیادہ ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت یوسف علیہ السلام سے روب کئی گنا زیادہ تھا, باروب چہرہ تھا. لیکن باروب چہرہ اگر بد اخلاقی کے ساتھ ہو تو وہ روب بدصورت بن جاتا ہے. روب بہت زیادہ مگر اخلاق بہت ہی شائستہ. ایک آدمی لہیم شہیم, ہٹا کٹا اور خوب جاندار, اس کی آواز میں گرج, لیکن جب بات کرتا ہے بڑے میٹھے لہجے سے, اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا. اور ایک ہے ہی بیچارہ پلپلا سا, گول مول سا, وہ میٹھے لہجے سے بات کرتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں, مخنث ہے, مردانگی نہیں ہے اس میں. مردانگی کی ساری علامتیں, مگر بات کریں تو ایسے جیسے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں. ایسی شخصیت سے انسان کو کیا ہو جاتی ہے, محبت کہ بھئی اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر لحاظ سے متناسب بنایا تھا.
ایسا متناسب مسکراتے تھے تو ایسے دانتوں سے جیسے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں. آپ کے مسکراہٹ کو دیکھ کے صحابہ کو ایسا لگتا تھا جیسے سارا جہاں مسکرا رہا ہے, خوش ہوتے تھے. ایسے حدیث میں آتا ہے اذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر, جب آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہوتے تھے. دیکھو جو چھچھورا آدمی ہوتا ہے نا, جب تھوڑا خوش ہوتا ہے ہنستا بہت ہے, ہوا کر کے ٹانگے اوپر سر نیچے اور پلٹ گدے کی طرح کلا بازیاں کھائے گا. حالانکہ خوشی اتنی نہیں ہوئی, ایک لطیفہ سن لیا بس اس نے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے بہت زیادہ ایسے نہیں, وقار کے ساتھ خوش ہوتے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ چمک جو پیدا ہوتی تھی, چمک, اور آپ کی آنکھوں میں جو ایک محبت کی ایک علامت پیدا ہوتی تھی, جو کرن پیدا ہوتی تھی, کأن وجهه قطعة قمر, ایسا لگتا تھا 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے. ایسا آپ کے چہرہ خوشی سے چمکنے لگتا تھا. اور جب غضبناک ہوتے اتنا روب بیٹھتا صحابہ کرام پر, اتنا روب. بعض لوگ کسی کو غصے میں مار مار کے بھرکس نکال دیتے ہیں, مگر سامنے والے پر روب پھر بھی نہیں بیٹھتا. جیسے ایک لطیفہ بھی ہے, معذرت, وہ ایک صاحب جو ہے نا کہ وہ آدمی سردار جی کے پاس گیا, نہیں سردار جی گئے کسی کے پاس, دوسرے سردار کے پاس, ان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے. سردار جی لوگ تو سنا بیوقوف ہوتے ہیں نا, خود ہی ڈائریکٹ پہنچ گئے, یہ نہیں کہ چلو کسی کو بھیجیں, خود ہی گھر میں گھس گئے. بٹھایا اس نے, جی کیسے آنا ہوا؟ جی میں آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا تھا. اس کو غصہ ہے کہ تیری اوقات, تو ایسے آ کے میری بیٹی کا رشتہ, خوب پکڑ کے مارا, دھنائی لگائی تسلی سے. تو یہ بیچارہ خوب پٹنے کے بعد کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھا, کہنے لگا اچھا تو پھر میں انکار ہی سمجھوں, اتنی مار کھانے کے بعد بھی اتنا کانفیڈنس کہ ابھی بھی یقین نہیں ہے, اچھا تو پھر میں انکار سمجھوں. تو بعض لوگ مار مار کے بھرکس نکال دیتے ہیں, رو بھی نہیں ہوتا. مگر بعض لوگوں کو اللہ نے فطری روب دیا ہے, مردانگی والا روب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیختے چلاتے نہیں تھے, چیختے چلاتے نہیں تھے. غصے میں ساری چیزیں گھر کی توڑ پھوڑ دی اور یہ کر دیا وہ کر دیا, پھر بھی کوئی نہیں مان رہا. صحابہ پر اتنا روب تھا کہ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غضبناک ہوتے تو ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے انار کا رس آپ کے چہرے پہ نچوڑ دیا ہو. ایسا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا, اس سے زیادہ کوئی لفظ کہتے نہیں تھے. بس چہرے کے یعنی چہرے کے اس غضب کو دیکھ کے صحابہ کرام کانپنے لگتے تھے, کپانے لگتے تھے صحابہ کرام. تو اتنے ایسی آپ صلی اللہ علیہ اونچی آواز سے کبھی بات نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرتے تھے. کسی سے ملتے یہ ساری چیزیں جمال سے ان کا تعلق ہے, ان تمام چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ جمال سے. مصافحہ کرتے جب کسی سے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب تک سامنے والا خود ہاتھ نہ چھوڑ دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک کھینچتے نہیں تھے کہ بد اخلاقی ہو جائے گی. بد اخلاقی. میں آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں کہ نبی کے اخلاق کیسے تھے. ان سب چیزوں کا بھی جمال سے تعلق ہے. یہ چیزیں جب انسان رہتا ہے نا کسی کے ساتھ, یہ چیزیں دیکھے عاشق ہو جاتا ہے, اس پہ عاشق ہو جاتا ہے, مرنے لگتا ہے اس کے اوپر. 2 واقعات سناتا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے ایک نظر ان پہ ڈالی, صحیح بخاری کی حدیث. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن جھکا لی, کوئی جواب نہیں دیا. میں بہت پریشان ہوتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکاح کرنا نہیں تھا تو کہہ دیتے کہ میں نے نہیں کرنا, لیکن جواب نہیں دیا. دوسرے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تو میرا نکاح کرا دیں. اگر کے ساتھ کیا مطلب, ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کر لو. کیا مطلب, پتہ چل گیا کہ آپ کا ارادہ نہیں تھا. لیکن اخلاق دیکھیں, آپ اس خاتون کے سامنے کہہ نہیں رہے ہیں کہ میرا ارادہ نہیں ہے, یہ بد اخلاقی ہے. لوگ نکاح کا پیغام بھیجتے نا, ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں آئی, ناک ٹیڑھی ہے اس کی, کہتے ہیں نہیں کہتے, قد تھوڑا چھوٹا ہے. کیسی لڑکی کی ماؤں پہ اور لڑکی والوں پہ کیسی گزرتی ہے, عیب نکال نکال کے منع کرتے ہیں. نبی منع نہیں کر رہے, بس چپ ہیں, جب خود پوچھیں گے تو بتا دوں گا. یہ اخلاق ہیں. اس سے بھی عظیم واقعہ, فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کے بارے میں حکم دیا تھا, جہاں پاؤ قتل کر دو, اسے زندہ نہیں چھوڑنا ہے. اس نے ایسے کام کیے تھے کہ قابل معافی نہیں تھا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہیں سے چھپتا چھپاتا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے، ایک دم سامنے، اور کہنے لگا کہ میں کچھ بات چیت کی، اس کے بعد کا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس نے اسلام قبول کیا، چلا گیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میں نے حکم دیا تھا جہاں پاؤ قتل کر دو، تم نے قتل کیوں نہیں کیا؟ سامنے آ کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب آپ کے سامنے موجود تھا آپ تھوڑا سا آنکھ سے اشارہ کر دیتے۔ آپ نے فرمایا ما کان لنبی ان تخون عینہ، کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی آنکھ خیانت کرے۔ خیانت کیسے؟ کیا مطلب؟ جب میرے سامنے بیٹھا ہے تو سمجھ تو یہ رہا ہے کہ میں نے پناہ دے دی، میں ادھر تو اس سے نام پتہ پوچھ رہا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں، اور ادھر سے تمہیں اشارہ کروں کہ اس کی گردن اڑا دو، یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یا تو میں ایسا کرتا کہ اٹھا کے خود اس کی گردن اڑا دیتا، یہ تو ٹھیک ہے، میں اس سے بات چیت کر رہا ہوں، نام پتہ اور بات چیت اور سب ہو رہی ہے، ادھر اس کو کسی اور بات میں مشغول کیا ہوا، ادھر تو میں آنکھوں سے اشارے کروں۔ نبی نے آنکھ سے اشارہ کر کے کبھی کسی بات کا حکم نہیں دیا۔ یہ بھی جمال ہے، جب کوئی دیکھتا ہے نا ایسے اخلاق ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی، جب ہم جیسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں نا، یہ یوں کر کے ایسے آنکھیں یوں گھما کے کسی کو دیکھتے ہیں، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ جب بھی آپ کسی کو دیکھتے تھے پوری گردن گھما کے نگاہ بھر کے دیکھتے تھے اس کے اوپر، لیکن آپ تو نگاہ بھر کے دیکھتے، سامنے والے پر اتنا روب پڑتا کہ وہ آپ سے نگاہیں ملانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امہات سے، جن ازواج سے نکاح کیے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشق ہو گئی تھیں۔ دیکھو انگریز اس بات کو کتنا اچھالتے ہیں کہ ایک 50 سالہ شخصیت تھیں اور 9 سالہ لڑکی حضرت عائشہ، ان سے دونوں کا میچ نہیں ہے۔ میرے دفعہ ایک تو انٹرنیٹ پہ کسی نے مجھ سے، انگریز نے سوال کیا یہ کہ ایک انگریز خاتون تھی، اس نے سوال کیا کہ میں اسلام لانا چاہتی ہوں مگر میری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ ایک 9 سالہ لڑکی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا جبکہ آپ کی عمر کتنی تھی؟ 50 سال، یہ تو بالکل بے جوڑ کی شادی ہے۔ میں نے اسے ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھیں علماء نے اس کے بہت سارے جوابات دیے ہیں کہ مقصد یہ تھا کہ گھر میں آ کے تربیت ہو، اپنے ہاتھوں سے تربیت کرے وغیرہ وغیرہ، وہ سب باتیں درست ہیں۔ میں ایک بات کرتا ہوں، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ یہ بتائیے، 2 باتیں مجھے بتائیے، 2 دلائل ہیں میرے پاس آپ کی سوچ کے غلط ہونے کے۔ پہلی دلیل تو یہ کہ آپ سمجھتی ہیں کہ ظلم ہوا تو کس پہ ہوا؟ امی عائشہ پہ ہوا نا، تو جس پہ ہوا اس کو پوری زندگی اعتراض کیوں نہیں ہوا اس کے اوپر؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ چلو اس وقت آپ کہتے ہیں نا سمجھ تھیں، جب بڑی ہو گئی تھی تو ان کو کہنا چاہیے تھا نا میرے ابا آپ نے کیا کر دیا میرے ساتھ۔ ان کے تو عشق کا یہ عالم، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، اتنی نوعمری میں 50 سالہ مرد سے نکاح ہو رہا ہے، مگر ایسی عاشق تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ظاہر ہے وہ ادائیں تھیں نبی کے، وہ اخلاق تھے، وہ محبت تھی، وہ مردانگی تھی، وہ جوانی تھی، وہ ساری ایک نبی کو اللہ نے 40 مردوں کے برابر قوت دی تھی، صحیح بخاری کی حدیث۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کی طاقت اور قوت کو دیکھ کے کہتے تھے کہ ان کو اللہ نے ہم جیسے 40 مردوں کے برابر طاقت دی ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے فتح الباری میں کہ اتنی کم خوراک، جو کی روٹی کھاتے تھے وہ بھی کبھی کبھار، اور ہم پٹھانوں کے ہوٹل کے روزانہ 3-3 4-4 پراٹھے کھاتے ہیں، پھر بھی شام کو کوئی نہ کوئی معجون کھانی پڑتی ہے دودھ کے ساتھ، پھر سوتے ہیں۔ جو کی روٹی جس میں غذائیت کم ہے گندم سے، اور کبھی کبھار کھجور، اتنی، اور پھر روزوں پہ روزے۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ عرب اس بات کو بہت زیادہ کمال کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، معجزہ سمجھتے تھے کہ اتنی کم خوراک میں اتنی زیادہ طاقت اور قوت۔ ہمارے حضرت کے سامنے کسی نے ایک دفعہ ایک حدیث بتائی، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی روزانہ شہد میں، دودھ میں شہد ملا کے پیتے تھے۔ پہلے چائے کا تھوڑا بہت معمول تھا، جب چائے کے خلاف حضرت نے بیانات شروع کیا تو چائے وائے چھوڑ دی، تو پھر شہد میں، دودھ میں شہد ملا کے پیتے تھے۔ تو کسی نے ایک حدیث بتائی حضرت کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ دودھ اور شہد ملا کے پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز سنت کے خلاف ہے۔
یہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں نا ہر حدیث کا ہر ایک مطلب سمجھتا ہے، یہ بالکل 100% غلط ہے. پچھلے ہفتے میں نے ایک حدیث سنائی تھی نا کہ وہ جو ایک عالم تھے 99 انسانوں کا قتل جس شخص نے کیا، بخاری کی حدیث ہے کہ 99 انسانوں کا قتل کسی شخص نے کیا. وہ پہلے ایک راہب کے پاس گیا، راہب نے غلط مسئلہ بتایا، اس نے سوا بھی کر دیا. پھر عالم کے پاس گیا، عالم نے مسئلہ بتایا، اس نے توبہ کر لی. اس میں بہت سارے علمی نکات ہیں، وقت کیونکہ بہت زیادہ ہو گیا تھا. اس میں ایک اہم پوائنٹ رہ گیا، وہ یہ ہے کہ اس سے تقلید کا مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے. جب وہ نوجوان اس عالم کے پاس آیا مسئلہ پوچھنے کہ میں نے 100 انسانوں کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ عالم نے صرف اس کو مسئلہ بتایا، نعم ہاں ہو جائے گی، دلیل نہیں بتائی اس کو، نہ اس نے دلیل پوچھی. نہیں یاری بات. بنی اسرائیل کے دور تھا تو تورات یا انجیل سے کوئی دلیل دینی چاہیے تھی نا عالم کو کہ تورات کے ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح تورات جلد نمبر فلاں صفحہ نمبر فلاں کی ورژن نمبر فلاں پہ لکھا ہوا ہے. نہ عالم نے بتایا، عالم نے مسئلہ بتایا، ہاں توبہ قبول ہو جائے گی. آگے حوصلہ افزائی کی کہ بھئی کون سی چیز ہے جو تمہاری توبہ میں رکاوٹ بنے، یہ حوصلہ افزائی کے لیے. دلیل نہ انہوں نے بتائی نہ اس نوجوان نے پوچھی. جبکہ ایک صرف اسی عالم کے پاس آتا نا پھر دلیل نہ پوچھتا تو ہم کہتے کہ بھئی اس کو پورا اعتماد ہے. جبکہ یہاں دلیل پوچھنے کی ایک لاجک بنتی بھی ہے، یعنی ایک داعیہ ہے جو دلیل کا تقاضا کر رہا ہے. وہ داعیہ کیا کہ ہمارے دور کا کوئی پروفیسر ہوتا، وہ جا کے ان عالم سے پوچھتا، جیسے آج کل آتے ہیں پوچھتے ہیں فوراً دلیل پوچھتے ہیں، تو وہ عالم سے پوچھتا ہے کہ میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا ہاں ہو جائے گی. تو کہتا انہوں نے تو کہا تھا نہیں ہوگی، اب میں ان کی مانوں آپ کی مانوں؟ کیونکہ پہلے راہب نے کیا کہا تھا؟ توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ راہب کا غلط جواب دینا یہ تقاضا کر رہا ہے کہ آئندہ جب کوئی جواب دے گا تو اب اس سے دلیل پوچھی جائے گی تاکہ دونوں کو کمپیئر کیا جائے کہ ان دونوں میں سے کس کا جواب درست ہے. اس تقاضے کے باوجود نہ اس نے دلیل پوچھی نہ انہوں نے دلیل بتائی، کیونکہ اس عامی کو پتا چل گیا تھا کہ پہلے جس سے میں نے مسئلہ پوچھا تھا وہ عالم نہیں تھا اور اب جس سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں وہ عالم ہے. تو پتا چلا اتنا کافی ہے کہ آپ نے پہلے جس سے مسئلہ پوچھا وہ اگر جاہل ہے، اب جب پوچھ رہے ہیں تو عالم ہے، تو عالم ہونے پر اعتماد ہونا کافی ہے. اس کے بعد آپ کے لیے دلیل کی حاجت نہیں ہے. قرآن و حدیث سے ثابت ہو گیا نا تقلید کا مسئلہ. نہیں آ رہی بات؟ پھر اس عالم کے علم پر اعتماد کی بنیاد پر مسئلہ پوچھا، عمل کیا، کہاں گیا؟ حدیث میں آتا ہے اللہ نے صرف جنت میں بھیجا نہیں بلکہ جنت میں بھیجنے کے لیے بہانے بنائے گئے. اس زمین کے قریب تھا، اس کو لمبا کر کے ادھر کر دیا گیا. اگر اس سے دلیل پوچھتے نا، وہ پوچھتا کہ بھئی اس کی دلیل کیا ہے، وہ کہتے تورات کے صفحہ نمبر فلاں، وہ جاتا بجائے توبہ کرنے کے لیے تورات کا جلد نمبر اور صفحہ نمبر فلاں دیکھنے کے لیے چلا جاتا، کیونکہ دیکھے بغیر اعتماد کرے گا تو پھر تقلید بن جائے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی تو بھائی رہنے دیں. دیکھو اگر وہ آدمی ان عالم سے پوچھتا کہ حضرت انہوں نے وہ مولوی صاحب نے کچھ اور بتایا تھا کہ توبہ قبول نہیں ہوگی، آپ بتا رہے ہیں کہ قبول ہو جائے گی، تو مجھے میں کدھر جاؤں؟ وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں. وہ روشنی میں بتاتے. وہ سمجھدار عالم تھے نا تو وہ صرف اتنا کہہ دیتے کہ وہ راہب تھا، اس بیچارے کو عبادت کرنی آتی تھی، مسائل کا پتہ نہیں تھا، میں عالم ہوں اس لیے مجھے پتا ہے، تو میری بات پہ اعتماد کرو، قبول ہو جائے گی. اور ایسے ہی کہا انہوں نے، ایسے ہی ہوا. لیکن اگر وہ اس کو دلیل میں الجھاتے اور وہ بھی دلیل پوچھتا، وہ دلیل پوچھتا کہ اس کی دلیل، تو وہ بتاتے کہ دلیل تورات صفحہ نمبر فلاں. کیا اس کے لیے جائز تھا کہ ان عالم کے کہنے پر ایمان لے آتا تو یہ بھی تقلید بن جاتی کہ نہیں بن جاتی؟ اس کو چاہیے تھا کہ جا کے سب سے پہلے تورات دیکھتا کہ اس کے صفحہ نمبر فلاں پہ یہ آیت موجود بھی ہے یا نہیں ہے کہ میں توبہ قبول کر لوں گا. جبکہ اس کی موت کا وقت آ چکا تھا. یہ دوسرا علمی نقطے کی بات اس حدیث سے کہ اگر وہ تورات میں تحقیق کرنے کے لیے چلا جاتا تو اس کے قدم توبہ کی طرف جاتے، تحقیق میں ہی اس کی موت واقع ہو جاتی. توبہ کے عزم سے، ارادے سے گیا تھا تو اللہ نے توبہ کرنے والوں میں شمار لکھ لیا. توبہ کے ارادے سے نہ جاتا تو غالب گمان یہ کہ پھر توبہ کرنے والوں میں شمار
نہیں ہوتا، کیونکہ ارادے پر بھی عمل لکھ دیا جاتا ہے. تو پھر وہ تحقیق کرتا، پھر جا کے تورات، اگر اردو دان ہوتا، اردو کا مطلب اس زمانے کا اردو دان جسے تورات کی زبان سے واقف نہ ہوتا، پھر جا کے اس کے ترجمہ کرواتا وہ کہ یہ مولوی صاحب درست ترجمہ کر رہے ہیں کہ غلط. کیونکہ ترجمہ میں ایسی گڑبڑیں ہوتی ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں. وہ ایک صاحب یہاں آئے امریکہ سے، میرے گھر میں آئے تو کسی اور کے گھر میں تھے، لیکن وہ بہت زیادہ، ایک تو ہوتا ہے نا جہل مرکب، انسان کو آتا کچھ نہ ہو لیکن وہ سمجھتا ہو کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں جہل مرکب. تو وہ بےچارے اسی قسم کے تھے، اللہ کرے بیان نہ سنے کہیں وہ، پھر وہ کہیں گے یار میرے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو بظاہر لگتا نہیں ہے. تو وہ آئے اور کہنے لگے کہ میں احناف کو نہیں مانتا، میں کسی امام شمام کو تو مانتا ہی نہیں ہوں. میں نے کہا پھر کیا کہ میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں بس. تو ان کے دوست لے کر آئے مجھے کہ بھائی ان کے کچھ اشکالات ہیں، جواب دے دیں. تو میں نے کہا بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ان کے ایک اشکال تو ہوتا نہیں، ایک جواب دو، دوسرا جواب دو، تیسرا جواب. بال وہ جاننے والے تھے، زبردستی لے آئے. تو انہوں نے بات شروع کی وتر کی نماز سے کہ بخاری مسلم میں اتنا صاف لکھا ہوا ہے کہ وتر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ ایک. یوترو بواحدۃ، ایک رکعت. یوترو کا معنی وتر پڑھتے تھے، واحدۃ کا معنی ایک. تو یوترو بواحدۃ، ایک رکعت وتر پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری میں بھی درجنوں، مسلم میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، ترمذی میں بھی حدیثوں کے انبار ہیں. مگر حنفی لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایک رکعت وتر نہیں ہوتے. اتنی کہتے ہیں اتنی کلیئر بات جب ہوگی پھر تو بالکل، یہ تو حدیث اور ابو حنیفہ کا مقابلہ ہو رہا ہے نا. میں نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی نے یوترو بواحدۃ ایک رکعت وتر پڑھی ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا یوترو بھی حدیث ہے نا. میں نے کہا یہ یوترو بواحدۃ کا جو ترجمہ کر رہے ہوں نا، یوترو کا معنی وتر پڑھنا، یہ کون سی حدیث میں آتا ہے؟ یوترو کا معنی وتر پڑھنا کہاں ہے؟ یوترو کا معنی ہے جفت کو طاق بنا دینا. جفت کسے کہتے ہیں انگلش میں؟ ہے ایون. اور طاق کو کوڈ. اور بال جو دو پہ تقسیم نہیں ہوتے وہ طاق کہلاتے ہیں، اور جو دو پہ تقسیم ہوتے ہیں وہ جفت کہلاتے ہیں. تو یوترو کا معنی ہے جفت کو طاق بنا دینا. یوترو بواحدۃ کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جفت نماز کو طاق بنایا، واحدۃ ایک رکعت کے ذریعے. تو میں نے کہا اس سے تو پتا چل رہا ہے کہ اس ایک رکعت سے پہلے نماز پڑھی ہے، وہ جفت تھی، اس کو ایک کے ذریعے کیا بنا دیا؟ طاق. اس سے 3 رکعت وتر ثابت ہو رہے ہیں اس حدیث سے. میں نے کہا آپ جو ترجمہ پڑھ کر آ رہے ہو نا، یہ ترجمہ ان لوگوں نے کیا جو 3 رکعت وتر کو مانتے نہیں ہیں، لہذا وہ اپنی سیٹنگ کے حساب سے ترجمہ کریں گے. امام حنیفہ کی اپنی ترتیب تھی، وہ اس حساب سے ترجمہ کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے فقیہ صحابی ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے یہ بات لکھی ہے، اور ابن قیم رحمہ اللہ نے، کہ کسی صحابی، کوئی بھی صحابی فتوے کے کام میں وہ خود بھی اور اس کے شاگرد بھی اتنا مشہور نہیں ہوئے جتنے حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگرد مشہور ہوئے. فتویٰ نویسی ایک کام ہوتا ہے نا، کچھ حدیث میں مہارت ہوئی، جیسے حضرت ابو ہریرہ حدیث میں نقل کرنے میں مہارت تھی ان کو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے نقل میں بڑی مہارت، عبداللہ بن عباس تفسیر میں امام سمجھے جاتے ہیں. لیکن فقہی مسائل بتانے میں بتا کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث کا علم تھا. اس زمانے میں جس کو علم نہیں تھا نا، اس کو فقہی مسائل حلال و حرام کے بتانے کی اجازت نہیں تھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص وراثت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا. ابو موسیٰ اشعری نے جواب دیا، یہ یوں جواب ہے. اس نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود تو اس کے خلاف بتاتے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے مجھے لے کے چلو. عبداللہ بن مسعود کیوں اس کے خلاف کہتے ہیں بھائی؟ گئے عبداللہ بن مسعود نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو سمجھایا ایسے ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا لا تسألونی ما دام فیکم ھذا الحبر موجودا، جب تک تمہارے درمیان یہ علامہ، حبر کہتے ہیں بہت بڑے علامے کو، جب تک تمہارے درمیان یہ علامہ موجود ہے مجھ سے مسائل نہ پوچھا کرو. سمجھ میں نہیں؟ وہاں بھی تقلید کی، یہ ان سے پوچھا کرو، یہ نہیں کہ قرآن حدیث سے پوچھ لو، چاہے مجھ سے پوچھو چاہے ان سے پوچھو، جو حدیث نمبر بتا دے اس سے پوچھو بس. بھائی حدیثیں سب کو معلوم ہوتی ہیں، حدیث سے مطلب کشیدنا کہ اس کا مطلب نکلتا کیا ہے، یہ ہر آدمی کا کام
نہیں ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے کہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے. لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، قرآن کہتا ہے جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے خود مطلب نہ کشیدہ کرو، ان لوگوں کے حوالے کر دیا کرو جو اس سے استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے حوالے کر دیا کرو. حدیث میں آتا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک جملہ بھی مجھ سے سنو تو آگے پہنچا دو. فرب حامل فقہ غیر فقیہ، صحیح حدیث ہے. بہت سے لوگ جو علم کے جاننے والے، وہ علم کو سمجھنے والے، بولتے کیوں نہیں بھائی، کتنی زبردست حدیث ہیں یہ. بہت سے لوگ، علم سے مراد حدیث ہے یہاں پہ، کیونکہ حدیث کے کیوں حدیث ہے آگے پچھلے کلام سے اس کو ملائیں. بلغوا عنی، میری طرف سے پہنچا دیا کرو، ولو آیتن، اگرچہ ایک آیت، آیت عربی میں جملے کو کہتے ہیں، ایک جملہ بھی مجھ سے سنو تو آگے پہنچا دیا کرو. فرب مبلغین فرب حامل فقہن، بہت سے لوگ جو فقہ کی بات کو، یہاں فقہ سے مراد حدیث ہے، بہت سے لوگ جو میری بات کے حامل ہیں، جو بات کو سننے والے ہیں، سینے میں محفوظ کرنے والے ہیں، غیر فقیہ، فقیہ کا معنی سمجھنے والے نہیں ہوتے. بعض دفعہ سامنے والا زیادہ سمجھ جاتا ہے. مشہور واقعہ ہے نا حضرت عمر کا، میں اکثر سناتا ہوں کہ حضرت عمر نے ایک حدیث سنائی، سنی حضرت عمر نے، سمجھی کس نے؟ حضرت عائشہ نے. وہ واقعہ میں سناتا ہوں. غزوہ بدر میں جب کفار کے 70 بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے، کنویں میں پڑے ہوئے تھے. غزوہ بدر میں جب شکست ہوئی نا تو کفار کے بڑے بڑے سردار کنویں میں، ابو جہل اور وہ عتبہ ابن ولید وغیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردہ لاشوں سے خطاب فرمایا. حضرت عمر سن رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو برحق پایا. ہم سے ہمارے رب نے کہا تھا فتح دوں گا، ہم نے برحق پایا. تم سے تمہارے رب نے جو جہنم کا وعدہ کیا تھا، بتاؤ تم نے برحق پایا کہ نہیں پایا؟ مطلب یہ تھا کہ تم نے بھی وہ دیکھ لی اپنی آنکھوں سے، وہ جہنم کی آگ. آپ جب ان سے خطاب کر رہے تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ کیا یہ سن رہے ہیں؟ یہ تو مردے ہیں، آپ ان سے بات کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں، یہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں. تو حضرت عمر نے یہ مطلب سمجھا کہ یہ باقاعدہ سن رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب یہ حدیث پہنچی، سنی کس نے؟ حضرت عمر نے. پہنچی کس کے پاس؟ حضرت عائشہ. حضرت عائشہ نے حضرت عمر کی اس بات کو ایسے رد کیا جیسے بہت آرام سے. فرمایا رحم اللہ عمر، اللہ عمر پہ رحم کرے، بیچارہ نبی کی بات کا مطلب سمجھا نہیں. ایسے بڑے آرام سے نبی کی بات کا مطلب سمجھا نہیں. تو حضرت عائشہ نے جو بات کی اس کا مفہوم کیا ہے کہ یہاں سننے کا مطلب ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ جہنم کی آگ. یعنی سننے کا جو مقصد تھا وہ انہیں حاصل ہو رہا ہے. یہ مطلب نہیں تھا کہ باقاعدہ کان لگا کے سن رہے ہیں. زیادہ سن رہے کا مطلب تم تو صرف سن رہے ہو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ عذاب، ان کو تو تم سے زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے. تو ایسے اور کئی واقعات ہیں. ایک دفعہ ایک شخص حضرت عائشہ کے پاس آیا، تابعین کا دور تھا. وقت ہے، آپ لوگ تھوڑا تھک گئے، یہ میں واقعات مکمل کر دوں ہے بھائی. ایک دفعہ یہ تابعین کے دور کا واقعہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وہ بڑے بڑے صحابہ تھے جو امی عائشہ سے علم حاصل کیا کرتے تھے. یہ خود بہت بڑے فقیہ تھے. تو ایک دفعہ امی عائشہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، قرآن صفا اور مروہ. دیکھیں میں پہلے قرآن کی آیت پڑھوں پھر بتاؤں گا. قرآن مجید میں آتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ایک شاعر ہے. فمن حج البیت او اعتمر، جو بھی حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ طواف کرے، ان دونوں کا چکر لگائے. آپ کو معلوم ہے صفا اور مروہ کی سعی کرنا جائز ہے یا سنت ہے؟ باقاعدہ ضروری ہے. ضروری ہے یا نہیں ہے؟ واجب چھوٹ جائے گا، دم دینا پڑتا ہے. اور بعض ائمہ تو کہتے ہیں کہ رکن ہے، عمرہ ہوتا ہی نہیں جب تک صفا مروہ کی سعی نہ ہو. مستحب، مباح یا سنت کوئی بھی نہیں کہتا. لیکن قرآن کے الفاظ دیکھیں، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ تم میں سے کوئی حج یا عمرہ کرنے کے لیے جائے تو اس پر صفا مروہ کی سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ گناہ نہیں ہے. کر لو جائز ہے، نہیں کرو تو کوئی گناہ، الٹا کہہ دیا. فلا جناح علیہ ان یطوف بہما،
کہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس کا طواف کر لو، ان کی دوڑ لگا لو اس کے اوپر، یعنی دوڑ لگانے میں کوئی گناہ نہیں ہے. اس آیت سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ صفا مروہ فرض ہے یا واجب ہے؟ بھائی ایک آدمی میں نے آپ کے سامنے سموسے رکھے، میں نے کہا آپ یہ کھا لیں، کوئی گناہ نہیں ہے آپ کے اوپر، تو کیا اس حکم سے سموسے کا کھانا واجب ہو رہا ہے؟ واجب تو جب ہوگا جب میں یوں کہوں گا آپ پر کھانا لازم ہے. جبکہ قرآن میں صفا مروہ کے بارے میں الفاظ کیا ہیں کہ صفا مروہ کی سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو اس شخص نے، تابعی نے کہا کہ اگر صفا مروہ کی سعی لازم ہوتی تو قرآن کے الفاظ یہ نہ ہوتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بلکہ الفاظ کیا ہوتے کہ فعلیہ جناح فمن لم یطوف بہما علیہ جناح، جو ان کا طواف نہیں کرے گا اس پر گناہ ہوگا. یہ الفاظ ہوتے. جبکہ الفاظ کیا ہیں کہ جو طواف کرے گا اس پر گناہ نہیں ہے. جیسے ہی حضرت عائشہ، آپ کے سمجھ سوال ہی نہیں آ رہا تو جواب کہاں سے آئے گا؟ یعنی یہ تعبیر جو ہے نا، تعبیر، اس سے وجوب ثابت نہیں ہو رہا. میں کہتا ہوں آپ سموسہ کھا لیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس سے سموسہ کھانا آپ پر لازم تھوڑی ہو رہا ہے. اس سے تو یہ ہو رہا ہے کہ کھا لیا تو گناہ نہیں ملے گا، نہیں کھایا تو بھی ٹھیک ہے، کھا لو تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کھاؤ تو بھی ٹھیک. جیسے ہی حضرت عائشہ کے سامنے یہ بات پہنچی، حضرت عائشہ نے فرمایا غلط. اگر قرآن یہ بتانا چاہتا کہ صفا مروہ کی صحیح حلال ہے، مباح ہے، اس آیت سے تم یہ ثابت کر رہے ہو نا کہ صفا مروہ کی صحیح واجب نہیں ہے بلکہ حلال ہے. اگر قرآن صرف مباح ہونا بیان کرتا تو قرآن کے الفاظ یوں ہوتے فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، کوئی گناہ نہیں اگر تم اس کا طواف نہیں کرتے. طواف کرنے میں گناہ نہ ہونا الگ چیز ہے، طواف نہ کرنے میں گناہ نہ ہونا الگ چیز ہے. جب کسی چیز کو مباح ہونا بیان کیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سموسہ اگر آپ نے نہیں کھایا تو کوئی حرج نہیں ہے، کھا بھی سکتے نہیں بھی کھا سکتے. کیا مطلب؟ اب میں اس کو ذرا بتاتا ہوں. اصل میں امی عائشہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ یہ در حقیقت ایک سوال کا جواب ہے. پوچھنے والا یہ پوچھ رہا ہے کوئی گناہ تو نہیں ملے گا؟ صفا مروہ کی صحیح میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ اللہ بتا رہے نہیں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ صفا مروہ زمانے جاہلیت میں بھی صحیح کی جاتی تھی. تو صحابہ یہ سمجھے کہ کہیں یہ زمانے جاہلیت کی رسم نہ ہو، اس لیے اس رسم کو علاج کرنے کے، ختم کرنے کے لیے کہ نئی زمانہ جاہلیت کی رسم ہے پھر بھی یہ سنت ہے، اس لیے تم کرو گے تو جاہلیت والا گناہ نہیں ملے گا. اس لیے امی عائشہ نے فرمایا کہ اگر قرآن یہ بیان کرتا نا کہ یہ صرف جائز ہے، مباح ہے، تو قرآن کے الفاظ کیا ہوتے؟ فلا جناح علیہما علیہ اللہ یطوف بہما، ایک اور لا کا اضافہ ہوتا کہ کوئی اس کا طواف نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. طواف نہ کرنے پر گناہ نہ ہونے کا ذکر ہوتا، طواف کرنے پر گناہ نہ ہونے کا ذکر نہ ہوتا. ٹیکنیکل بات ہے، اگر ہر ایک کی اتنی جلدی سمجھ میں آ جائے تو آپ میں اور امی عائشہ کی فہم میں پھر فرق کیا رہ گیا نا. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو دعوے کیے جاتے ہیں نا کہ ہر آدمی حدیث کا مطلب سمجھ لیتا ہے، یہ دعویٰ قرآن حدیث کی روشنی میں باطل ہے. خود قرآن حدیث کی روشنی میں باطل ہے. یہ وہ حدیثیں کہاں گئیں جن میں فرق کیا گیا ہے کہ کچھ سمجھتے ہیں کچھ دوسروں سے پوچھیں گے. تو میں جلدی جلدی اپنی بات کو مکمل کروں کہ وہ جو عالم سے پوچھا انہوں نے بتایا بغیر دلیل کے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنا عوام کے لیے کافی ہے کہ جس کے علم پر، تقوی پر اعتماد ہو اس سے مسئلہ پوچھ لے، وہ جو جواب دے دے اس کی نجات انشاءاللہ ہو جائے گی. ہاں جس کے علم اور تقوی پر اعتماد نہیں ہے اس سے پوچھنا جائز نہیں ہے. اب علم اور تقوی پر اعتماد کیسے ہوتا ہے؟ اس کے قرائن اور حالات سے اعتماد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ، ایک بات یاد رکھو، جیسے اللہ جھوٹے پیغمبر کو پنپنے نہیں دیتے ایسے ہی اللہ جھوٹے عالم کو بھی پنپنے نہیں دیتے، کیونکہ عالم پیغمبروں کے وارث ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کی گمراہی زیادہ دن چلتی نہیں ہے، اللہ ان کی زبان سے ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کروا دیتے ہیں کہ ان کی گمراہی کا سکہ لوگوں کے دلوں پہ جم جاتا ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گمراہ ہے. قرآن سے اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کہ اگر نبی ہم پر ایک بھی جھوٹی بات گھڑ لیں، پورا قرآن تو دور کی بات، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے،
ثم لقطعنا منه الوتین، اور ان کی شہرک کاٹ ڈالیں گے، ان کو پنپنے نہیں دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہاں سے قادیانی استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ جھوٹے نبی کو ایک منٹ بھی چلنے نہیں دیتے، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی پوری عمر کر کے بیت الخلا میں انتقال کیا۔ بہرحال چل تو پڑا نا وہ، اگر وہ سب جھوٹ بولتا رہا اتنا عرصہ تو اللہ تعالیٰ اس کا دائیں ہاتھ پکڑ کے اس کی رگ کاٹ دیتے، کیوں نہیں کاٹی؟ یہ سوال ہوتا ہے، اس کا جواب دوں گا پھر میں اپنے دعوے کو ثابت کروں گا۔ اس کا جواب یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس پیغمبر کے بارے میں ہے جس کی نبوت دلائل کی دنیا میں، جس کی شخصیت دلائل کی دنیا میں لوگوں کے قلوب کو مسخر کرنا شروع کر دے، اس کی شخصیت ایسی ہو کہ عقل مند لوگ اس سے متاثر ہونا شروع ہو جائیں۔ ایسے شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرے گا، اگر اللہ اس کا جھوٹا ہونا دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے تو اس سے معاذ اللہ کا ظالم ہونا لازم آئے گا کہ شخصیت اتنی خوبصورت بنا دی، اخلاق اتنے اچھے دے دیے، 40 سال میں کبھی جھوٹ زبان سے نکلنے نہیں دیا، کبھی چوری کا الزام نہیں، امانت میں خیانت کا الزام نہیں، صادق اور امین بنا دیا، اتنے ساری خصوصیات، اور اب وہ شخص اللہ پہ جھوٹ باندھنا شروع کر رہا ہے، اور اللہ اس کے جھوٹ کو دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے، بلکہ اس کے ہاتھ پہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، اس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں، اور اس کے ایسے ایسے معجزات ظاہر ہو رہے ہیں۔ اگر ایسی شخصیتوں سے بھی جھوٹ صادر ہو اور اللہ کچھ نہ کرے، پھر سچے اور جھوٹے نبی کا پتہ کیسے چلے گا بھائی؟ پھر تو قیامت کے دن لوگ اللہ سے بولیں گے اللہ اتنے اچھے اچھے لوگ بھی جھوٹ بولتے تھے، ہم کہاں جاتے؟ پھر ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اس لیے ایسے پیغمبر کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی خصوصیات والے ہوں کہ یہ پورا قرآن گھڑنا تو دور کی بات، ایک آیت غلط اللہ کی طرف نسبت کر کے دکھائیں، اللہ ان کو پنپنے نہیں دے گا۔ مرزا غلام احمد جیسے ٹچے جن کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آج بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ میں استنجے کا ڈھیلا کھا گیا ہوں، یہ گڑ کھایا ہے میں نے، یہ انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ایسے ٹچوں پہ ایمان لانے والے اپنے ایمان کے خود ہی ذمہ دار ہیں، اللہ نے ایسے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، تھک گئے ہوں گے میرا خیال ہے آپ لوگ۔ مثال دیتا ہوں، دیکھو ایک آدمی ہے سفیر کا لبادہ اوڑھ کے صدر اوباما کے پاس پہنچ گیا، یا بھارت کے صدر وزیر اعظم کے پاس پہنچ گیا، پاکستان کا جھنڈا بھی ہے، جعلی پاسپورٹ بھی ہے، ساری علامتیں ایسی جیسے پاکستان کا سفیر ہے بھائی، جعلی پاسپورٹ، سب انگلش بھی بڑی، اور وہ سفیروں والی زبان بھی ہے 2 نمبر۔ جیسے ہی گورنمنٹ آف پاکستان کو پتا چلے گا فوراً اریسٹ کرے گی نا، فوراً اخبار میں دے دے گی اس کا پاکستان کے سفارت خانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ جو بات کرے گا نا، یہ جو بات کرے گا اس کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ حکومت پاکستان کی طرف۔ حکومت ایسے آدمی کو پنپنے نہیں دے گی۔ اور کیا ہوا، انڈیا میں ایک بھنگی اٹھا، دھوتی گنوار تھا، جھاڑو لگاتا تھا، وہ وزیر اعظم سے اتفاق سے ملاقات کیا، میں پاکستان کا سفیر ہوں۔ اس نے فون کیا، یہ تمہارا سفیر ہے؟ ہو گیا کون ہے جی؟ وہ گٹکے والا نہیں ہے جو فلاں دکان پہ؟ تو حکومت اخباروں میں اعلان کرے گی، بولے گی بھائی کون مانے گا اس کو؟ حکومت کہے گی ہمارے پاس ایسے ٹچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو زبان سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ شریف آدمی نہیں ہے، سفیر ہونا تو دور کی بات۔ تو ہر آدمی جو اٹھ کے نبوت کا دعویٰ کرے، اللہ نے اس کو ذلیل کرنے کا، دنیا میں آخرت میں تو ہوگا، دنیا میں ذلیل کرنے کا کی ذمہ داری نہیں لی ہے، کیونکہ تم کیوں ایمان لا رہے ہو اس کے اوپر، اس میں کون سی کیا بتیاں لگی ہوئی ہیں، اس میں کون سی چمک پٹیاں لگی ہوئی ہیں جو تم اس سے متاثر ہو رہے ہو۔ اس کی بیوی، مرزا غلام احمد کی بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی، پتہ ہے نا، اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایسی ایسی اوٹ پٹانگ باتیں اس نے کی ہیں، اپنی آج بھی موجود ہیں ان کی کتابیں، آج بھی موجود ہیں۔ مرزا غلام احمد نے دعویٰ، ایسے اوٹ پٹانگ دعوے کرتا تھا، پکڑا جاتا تھا۔ اس نے دعویٰ یہ کیا کہ فلاں ایک عورت پہ لٹو ہو گیا تھا، پیغمبر معاذ اللہ نقل کفر نباشت کسی عورت پہ عاشق نہیں ہوتے، یہ نبوت کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہیں نہیں ملتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پیغمبر سے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دنیا کے ایسے عاشق ہو جائیں۔ مرزا غلام احمد کی کتابوں میں کسی خاتون پہ عاشق ہو گیا تھا، شادی نہیں کر رہی تھی وہ، اس نے پیش گوئی کر دی کہ میری اس سے شادی ہوگی۔ اس کا تھا بھرم میں لو ذرا ہو جائے گی، ممکن ہے، وہ بھرم میں آئی نہیں۔ اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، مولانا منظور چنیوٹی صاحب اس کا نام بھی بتاتے تھے۔ تو اب کیا ہوا ہے کہ وہ نہیں ہوئی، اب شادی نہیں ہوتی تو اس کی پیش گوئی غلط، جھوٹا ہونا ثابت۔
پریشان، اس کی کہیں اور شادی ہو گئی. تو اس نے کہا کہ بھائی میری، اب لوگوں نے کہا آپ تو عجیب نبی ہیں، آپ کی پیش گوئیاں ابھی سے ہی زندگی میں ہی غلط نکلنا شروع ہو گئی. اس نے ایک دم فوراً آیا کہ آسمانوں پہ میرا اس سے نکاح ہو چکا ہے. جیسے حضرت زینب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان پہ نکاح ہوا نا، تو اس نے کہا میرا آسمانوں پہ نکاح ہو چکا ہے. یہ بڑا خوش کہ چوڑے میں پھنس گیا تھا، نکل گیا میں. پیش گوئی قادیانی خوش، ماشاءاللہ بھائی مبارک ہو، آپ کی پیش گوئی تو پوری ہو گئی. یہ نہیں پتا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ حقیقت میں وہ آپ کی بیوی پیغمبر کی، قادیانیوں کی ام المومنین ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، لیکن ہے کسی اور کے. بولو بھائی، کسی اور. اس کا مطلب تمہاری امہات المومنین بھی اللہ کی پناہ، بیوی تمہارے پیغمبر کی، اور راتیں کسی اور کے ساتھ. پیغمبروں کی بیوی علماء نے لکھا ہے کافر ہو سکتی ہے. اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ پیغمبر کی بیوی فاحشہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ نسب میں خلل ہوتا ہے. اس سے حدیث میں آتا ہے ولدت من نکاح لا من صفاح، صحیح حدیث ہے. آدم سے لے کے آج تک میرے نسب میں کوئی گڑبڑ پیدا نہیں ہوئی. حالانکہ آپ کی نسل میں کافر باپ بھی گزرے ہیں، کافر مائیں بھی گزری ہیں نبی کی نسل میں، مگر زانی نہیں گزرے. پیغمبروں کے نسب کو محفوظ کیا جاتا ہے. ادھر قادیانیوں کی امہات المومنین بچے کسی اور سے جن رہی ہیں. شروع سے ہی آل بیت کی ساری سیٹنگ. تو ایسا آدمی تو اس کی پنپتے رہے، تو اس پہ ایمان کیوں لا رہے ہو بھائی؟ اب میں جو اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ پھر دلیل سے اگر بات نہیں کرے گا تو پتہ کیسے چلے گا صحیح عالم کون ہے، غلط عالم کون ہے. تو یاد رکھو جب پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا، حدیث میں صحیح حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ جو اہل حدیث کے بڑے عالم گزرے ہیں، بڑے متشدد تھے حدیث کو صحیح قرار دینے میں، انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو اب علماء ہی نبی کے علوم کے حامل ہیں، وہی لوگوں کی رہنمائی کریں گے. اب اگر کوئی غلط عالم ہے، 2 نمبر، غلط کا مطلب ذاتی زندگی جیسی مرضی ہو، اس کو میں غلط نہیں کہہ رہا، وہ تو اس کا اللہ سے معاملہ ہے. غلط کا مطلب لوگوں کو غلط باتوں کی تعلیم دے رہے ہیں، اگر وہ گمراہی کی باتوں کی تعلیم دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پنپنے نہیں دیتے، اس سے ایسی غلطیاں کرواتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. اس سے یہ جو سوال ہوتا ہے نا، اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں پتہ کیسے چلے گا صحیح کون ہے غلط کون ہے، جب تک دلیل سامنے نہیں آئے گی. مسئلہ تو پتہ چل جائے گا. اگر ایک آدمی غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، تھوڑے دن اس کے پاس بیٹھو، اللہ اس سے ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کروائیں گے کہ آپ خود کہیں گے کہ بھائی اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. اور ہو رہا ہے. ہم تو حیران ہوتے ہیں، یہ گمراہ لوگ، ان کی حدود نہیں ہوتی. 1-2 غلط باتیں کرتے ہیں نا، اگر اسی تک ٹک جائیں تو لوگوں پر معاملہ مشتبہ ہو جائے، لوگ کہیں شاید یہ اسلام ہے. لیکن یہ کبھی 1-2 غلطیاں نہیں کرتے، پہلے ایک گڑبڑ، پھر اس سے تھوڑا آگے جائیں گے، پھر اس سے آگے. تھوڑے دنوں میں جا کے جب تک امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہ کریں، ان کی روح کو سکون ملتا نہیں ہے. تو وہ آپ نے تو چونکہ ایک کلپ دیکھا ہوتا ہے نا انٹرنیٹ پہ، کبھی آپ ان کی محفلوں میں جا کے بیٹھیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی ان کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے سارا. تو وہ اللہ تعالیٰ پنپنے نہیں دیتے اس کو. اس لیے جس عالم کے علم پر اعتماد ہو اس سے مسائل بلا دلیل پوچھ لینا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور یہ قرآن و حدیث ہی کا فیصلہ ہے. ایک اہل حدیث تھے جو سندھ میں، وہ پہلے اہل حدیث بنے، پھر حنفی دوبارہ ہو گئے. مجھے فون کیا، میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے یار پہلے امام حنیفہ کی تقلید تو شرک تھی، وہ چھوڑ دی میں نے، اس کے بعد پھر میں اپنے مولویوں کی تقلید شروع کر دی. تو مجھے خیال ہوا کہ تقلید تو بہرحال کرنی ہے، ادھر جاؤ تو پھر ان کی شروع کر دو، تو پھر وہی نہیں تو پرانے والے وہی بھی بہتر نہیں ہے. پھر بھی میں بتا دوں، میں کوئی پھر بھی اگر اہل حدیث ہے تو وہ قیامت میں ہم اس کو جہنمی نہیں کہتے. بہرحال ہمارے علماء نے اس میں اہل حدیث کے معاملے میں ذرا نرم پہلو اختیار کیا ہے کہ یہ باتیں اس کی سمجھ میں آ جائیں تو آ جائے، نہیں آتی تو بس اتنا کام کم از کم کرے کہ حنفی علماء کو گمراہ یا حنفی عوام کو گمراہ نہ کہے، اتنا کم از کم کر لے. پھر آگے اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے. ہمیں کسی کو جہنم میں پہنچانے کا شوق نہیں ہے. ہمارے علماء کا ظرف اہل حدیث کے بارے میں اتنا کشادہ تھا، اتنا کشادہ کہ کوئی اہل حدیث اگر ہمارے کسی عالم سے بیعت ہوتا تو بھی اس کو حنفی ہونے کا نہیں کہتے تھے، حکم نہیں دیتے تھے، کہتے چلو اسی پہ چلتے رہو کوئی بات نہیں. اتنا بڑا ظرف تھا. بلکہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، فرمایا کچھ نہ کچھ غیر مقلد رہتے ہیں تو تھوڑا سا اچھا لگتا ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں. تھوڑا سا کیا لگتا ہے؟ تھوڑے تھوڑے اگر رہیں
اچھا لگتا ہے. فرمایا تھوڑی سی اسلاف کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ اسلاف میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو تھوڑا سا جمہور سے ہٹ کے چلا کرتے تھے. اسلاف میں جمہور تو ایک صحابہ تابعین کا جو ایک مذہب تھا نا اس کو فالو کرتے تھے. اب اسلاف میں عجیب عجیب واقعات ملتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, جمہور سے ہٹ کے ان کا مذہب تھا کہ روزہ افطار ہوتا ہے جب آسمان کے ستارے نمودار ہو جائیں. سارے صحابہ ایک طرف, ابو موسیٰ اشعری کا مسلک ایک طرف. تو ایسے شاذ اقوال جو ہے نا صحابہ کرام میں بھی ملتے تھے. تو فرمائے وہ تھوڑی سی یاد تازہ رہتی ہے کہ پوری پبلک ایک طرف آپ نے, لیکن 4 5 6 7 رہیں تو اچھا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر یہی شاذ مذہبی جمہور کا بن جائے پھر معاملہ ہو جائے گا گڑبڑ. تو اتنا بڑا ظرف تھا ان کا اس معاملے میں. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی, میلاد شریف سے بات شروع کی تھی. تو ہم لوگ نعتوں کے خلاف نہیں ہیں, نعت کی محفل کرنا بھی جائز ہے, محفل میلاد منعقد کرنا بھی جائز ہے. گویوں کی طرح ناچنا گانا اور ڈسکو مسکو موسیقی, پھر خواتین کی آوازیں, مسجدوں گھروں سے باہر نکلنا, تمبو سے باہر نکلنا, اور یہ سب چیزیں, یہ چیزیں حرام ہیں, ناجائز ہیں. اور اصل بات جو پھر وہ جمال والی رہ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ جمال دیا تھا. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو صحابہ کی نعت کے الفاظ کیسے نپے تلے ہوتے. حسان ابن ثابت نے الفاظ کیا کہیں نعت میں, یعنی نعتیں نہ صرف یہ کہ شرکیاں نہیں تھیں بلکہ قرآن حدیث کے مطابق. حضرت حسان ابن ثابت کہہ رہے ہیں احسن منک لم ترعینی قط, آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا. کیا مطلب, میری آنکھ نے نہیں دیکھا, دنیا میں ہے. یوسف آپ سے زیادہ حسین تھے. اگر یوں کہتے تھے نا کہ آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے جنا نہیں ہے تو اس حدیث کی مخالفت ہو جاتی نا جس میں آتا ہے کہ آدھا حسن اکیلے کس کو دیا ہے, یوسف علیہ السلام کو. تو اتنی نپی تلی نعت. اور جمال کی بات آئی, اجمل منک لم تلد النساء, آپ سے زیادہ جمال والا تو کسی ماں نے پیدا کیا ہی نہیں ہے. جمال والا کسی ماں نے پیدا کیا ہی نہیں ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں مردوں میں جمال زیادہ ہوتا ہے, عورتوں میں حسن زیادہ ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمال دیا گیا. جمال حسن سے اوپر کے درجے کی ایک چیز ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں نعت پڑھو ایسی ہونی چاہیے محتاط نعتیں, یہ نہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اللہ کی حمد پڑھی جا رہی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جا رہی. اللہ اس کے رسول میں کوئی فرق چھوڑا ہی نہیں ہے. یہ شرک ہے, کفر ہے. اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.